أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن بشك هذا القرآن یہ جو قرآن ہے یقص یہ بیان کرتا ہے ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر بہت ساری الذی وہ باتیں اکثر الذی بہت ساری وہ باتیں ہم کہ وہ لوگ فیہ جن میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے بہت سارے وہ معاملات اور بہت ساری وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ دلیل ہے. پیچھے دعویٰ بیان ہوا تھا. دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آسمان اور زمین اور آسمان و زمینوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں اور جن کی جو جو باتیں ہیں اللہ سب جانتے ہیں. وما من غائبۃ فی السماء والارض آسمان اور زمینوں کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ کے برابر کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اب اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دیکھو بنی اسرائیل نے سینکڑوں سال پہلے اور بلکہ سینکڑوں سے بھی شاید زیادہ ہو ہزاروں کے اندر بات جاتی ہو ہزاروں سال پہلے ان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا دیکھو وہ اب آ کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کیسے بیان کر رہے ہیں؟ پتہ ہے اس کو اسے پتہ ہے. اور ان کے جن جن طبقات کے درمیان جس جس طرح کے اختلافات رونما ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیے. یہ دلیل ہے. تو ان هذا القرآن بے شک یہ جو قرآن ہے یقص علی بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے اکثر الذی بہت ساری وہ چیزیں ہم فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لَہُدَى سراسر ہدایت رہنمائی ہے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. وَرَحْمَةٌ اور باعث رحمت ہے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا پروردگار یقضی فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے. ان کے درمیان یعنی قریش مکہ کے درمیان ان کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ بے انتہا غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بس آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے. اِنَّكَ بے شک آپ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ آپ حق کے واضح راستے پر ہیں. بے شک آپ حق کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ بے انتہا غالب اور انتہائی علم والے ہیں. یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس اتھارٹی ہو. فیصلہ وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس اتھارٹی ہو. تو العزیز ساری اتھارٹیز کا مالک وہی ہے. اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس کچھ نالج بھی ہو علم بھی ہو. تو العلیم اس سے بڑھ کر علم والا کوئی ہے ہی نہیں. فتوکل سو آپ بھروسہ کیجئے علی اللہ اللہ کی ذات پر. انک علی الحق المبین آپ حق کے واضح راستے پر ہیں. انکا بے شک آپ لا تسمع نہیں سنوا سکتے
سکتے الموتا مردوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع اور نہیں سنا سکتے الصم بہرے کو الدعاء پکار، اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے اذا جبکہ ولوا مدبرین جبکہ وہ خود بھی پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، جبکہ وہ خود بھی پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ وما اور نہ ہی انتا آپ بہادی راستہ دکھا سکتے ہیں العمی اندھوں کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے۔ پچھلی آیت میں تھا قرآن سراسر ہدایت ہے، سوال یہ ہے ہدایت ہے تو پھر یہ اتنے لوگ محروم کیوں ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں محروم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں لیکن وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ہدایت کے لیے شرط یہ ہے آدمی خود بھی طلبگار ہو نا، آدمی خود بھی طلبگار ہو۔ اگلی آیت یہی ہے، آدمی طلبگار ہونا تو پھر تو اللہ پاک ہدایت کھول دیتے ہیں اس پر، اور اگر وہ بندہ خود ہی ہدایت کا طلبگار نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیسے؟ جیسے ایک شخص قبر میں جا کے مر کے قبر میں چلا گیا ہے، اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص بہرا بھی ہے اور پھر کان بھی بند کر لیتا ہے، لوگ اسے کوئی آواز پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک شخص اندھا ہے، آپ اسے کہتے ہیں وہ سامنے دیکھو راستہ، ارے بھائی وہ اندھا ہے اسے کہاں سے نظر آئے گا؟ تو بعین ہی یہ جن لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی نا، یہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں، ان کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی طرف جذبہ اور فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں ان تسمعوا آپ سنا سکتے ہیں الا صرف اور صرف من یؤمن جو ایمان لاتا ہو بآیاتنا ہماری آیات پر۔ اب یہ شخص جو ایمان لاتا ہے یہ فکر والا ہے، یہ طلب والا ہے، یہ تڑپ والا ہے، اب آپ کا سنانا اور اس کا سننا فائدہ دے گا۔ اور وہ جو لوگ ہیں ان کے اندر نہ فکر ہے، نہ طلب ہے، نہ خواہش ہے، نہ جذبہ ہے، لہذا نہ آپ کا سنانا فائدہ دے گا اور نہ ان کا سننا فائدہ دے گا۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہو، فہم مسلمون اور وہ ہماری فرما برداری کرتے ہوں اور وہ اطاعت گزار ہوں، مسلمون اطاعت گزار ہوں، مان کے چلنے والے ہوں۔ ہاں جب آپ ان کو سنائیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا وَقَعَ اور پھر جب پہنچے گا القول اللہ کا فیصلہ کن مرحلہ علیہم ان پر، اور جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن وقت پہنچے گا اخرجنا تو پھر ہم نکالیں گے لہم لوگوں کے لیے دابہ ایک جانور من الارض زمین سے، تو پھر ہم زمین سے لوگوں کے لیے ایک جانور نکالیں گے تکلمہم اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اس آیت کے اندر جس جانور کا لفظ ہے اس کے لیے حدیث مبارکہ میں دابۃ الارض کا لفظ آتا ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی دابۃ الارض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، جب ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض بھی ہے، اور دابۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے میں، اور غالباً کے جہاں پر صفا پہاڑی ہے یہاں سے غالباً ایک جانور نکلے گا، اور وہ عجیب الخلقت ہوگا، یعنی اس کا جو وجود ہوگا وہ عجیب طرح کا ہوگا، عام جانوروں کی طرح نہیں ہوگا، وہ ان سے مختلف ہوگا۔
تو وہ جو جانور ہے وہ نکلے گا اور لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنائے گا، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس وقت ایمان لاؤ گے، اے لوگوں جو ایمان نہیں لا رہے ہو، جو ہدایت قبول نہیں کر رہے ہو، اس وقت قبول کرو گے، ارے تب دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ نکالیں گے ہم نکالیں گے، جب اللہ کا فیصلہ آ پہنچے گا تو ہم نکالیں گے لوگوں کے لیے ایک جانور زمین میں سے، تو کل وہ اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ ان الناس، بے شک لوگ، کانو ہوں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، لا یوقنون، یقین نہ کرنے والے، لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کر رہے ہوں گے، وہ آئے گا، پھر وہ نکلے گا، لیکن یاد رکھنا پھر تم لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہو گے نا، تو پھر ایمان کا دروازہ بند ہو گا۔ اب ہدایت ہے، اب موقع ہے، اب وقت ہے ہدایت قبول کر لیں۔ وَيَوْمَ، اور پھر وہ دن بھی آئے گا، نحشر، ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، فوجن، جماعتوں کی جماعت، ہم ہر امت میں سے ایک ایک گروہ نکالیں گے، من، یہ ان لوگوں کا ہوگا، یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ تو قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو جھٹلانے والے ہوں گے نا، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، نکالیں گے ان کو۔ یعنی کوئی امت آئی ہے تو اس امت کے اندر ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر مکس ہیں، ملے جڑے ہیں، پھر اللہ پاک نہ ماننے والوں کو الگ کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، باہر نکل آؤ۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کو الگ سے ترتیب دی جائے گی، ان کی پھر الگ سے ترتیب بنائی جائے گی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤ، جب وہ سب کے سب آ جائیں گے، قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اکذبتم، کیوں تم نے جھٹلایا تھا، بآیاتی، میری آیات کو، اکذبتم بآیاتی، کیوں تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تمہارے علم میں ان کا احاطہ نہیں کیا تھا، تمہارے علم میں ان کا احاطہ نہ کرنے کا مطلب یہ، ایک بندہ کہتا جی میں نے پوری تحقیق کی ہے، بڑی تحقیق، بڑے دلائل کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ ہے وہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، تم نے تو، تمہارا اتنا علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے دین، ہماری آیات کا احاطہ کر سکتے، اس کے باوجود کس بنا پر تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، کس بنا پر ہماری آیات کا انکار کیا تھا؟ کیا ہمارے علم جیسا علم تمہارے پاس تھا کہ تم تقابل کر کے کہتے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ ام ماذا، کیا یہی کچھ تھا نا، کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، ام ماذا کنتم، یہی کچھ تھا نا جو تم کرتے تھے، ہماری آیات آتی ہی آگے سے انکار کرتے تھے، جہالت کی بنا پر، ضد کی بنا پر، گمراہی کی بنا پر۔ ووقع القول، اور اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو جائے گا، علیہم، ان پر، بما ظلموا، کیونکہ وہ ظالم تھے، فہم لا ینطقون، اب پھر ان کے پاس بولنے کا چارہ بھی نہیں رہے گا، اب وہ بول بھی نہیں پائیں گے۔ الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا، اللیل، رات کو، ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، تاکہ لوگ آرام کریں اس میں، والنہار، اور دن بنایا، مبصرا، روشن، چمکتا ہوا، ان فی ذلک، بے شک ان میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا ہم نا پڑھ پڑھ کے ہمارے لیے یہ جو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں نا، مظاہر فطرت جو ہیں، ان کی جو علامات بیان فرماتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک روٹین کی چیز ہو گئی ہے، لیکن آج بھی کوئی غیر مسلم جب یہ نشانیاں پڑھتا ہے نا اور کائنات کے بارے میں ایک دفعہ غور کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ ان دلائل سے کانپ جاتا ہے۔ ہم عادی ہو گئے ہیں،
سن کر یعنی ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ تو وہ جب ان آیات کو آگے پڑھتے ہیں نا تو ایک لمحے کے لیے پوری کائنات اس کے ایک رب کی جب گواہی ان کے سامنے آتی ہے اور رب کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے، اور واقعتاً ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اور کوئی ہے بھی نہیں بنانے والا، تو پھر ان کے لیے واقعتاً یہ آیت بڑی ہدایت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ انا جعلنا اللیل، ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، تاکہ لوگ آرام کریں، والنہار مبصرا، ہم نے دن بنایا روشن، ان فی ذلک لآیات، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ماننے کے لیے تیار ہو۔ ویوم، اور جس دن ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، اور جب سور میں پھونکا جائے گا قیامت کا دن، ففزع، تو گھبرا اٹھے گا، من، ہر وہ شخص یا ہر وہ مخلوق، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہوگی، ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں ہوگی، گھبرا اٹھے گی، الا، سوائے اس کے، من شاء اللہ، جسے اللہ چاہیں، یعنی جسے اللہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں تو وہ محفوظ رہے گا، ورنہ اس دن ہر بندے کا حال بڑا برا ہوگا۔ وَكُلٌّ، اور سب کے سب، اتوہ، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تاخرین، سر جھکائے ہوئے، اور سب بڑی عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَا، اور تم دیکھتے ہو نا، الجبال، پہاڑوں کو، تم یہ جو پہاڑ دیکھتے ہو نا، تحسبوها، اور تم یہ سمجھتے ہو، جامدہ، یہ بڑی مضبوطی سے جمے ہوئے، اور ہے بھی ایسا، واقعتاً آج دنیا کے اندر پہاڑ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نا میخیں قرار دیا ہے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا ہے۔ اچھا، میخ، کیل، تو آپ جانتے ہیں کیل کا صرف تھوڑا سا حصہ اوپر ہوتا ہے، باقی کیل کا اچھا خاصا 80، 85، 90% حصہ نیچے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دیوار میں کیل ٹھونکتے ہیں نا تو سارا حصہ اندر جائے گا، باہر تو بس معمولی سا حصہ رہے گا، بسا اوقات وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور زمین میں اگر ہم کیل کستے ہیں نا تو اتنا حصہ زمین کے اندر جائے گا اور اوپر اتنا سا نشان رہے گا۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں قرار دیا ہے، اندازہ لگائیں کہ زمین کے اندر کتنا حصہ ہوگا اس کا۔ اوپر ہمیں نظر آتا ہے نا شاید ہزاروں فٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اوپر تو ہمیں ہزاروں فٹ بھی نظر آتا ہے نا، تو ہم اندازہ لگائیں کہ پھر نیچے تو لاکھوں فٹ ہوگا۔ تو واقعتاً تحسبوها جامدہ، واقعی بڑے مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، لیکن وہی یہ قیامت کے دن تمر، ایسے چل رہے ہوں گے، مر السحاب، جیسے بادل چل رہا ہوتا ہے، جیسے بادل رواں دواں ہوتا ہے۔ سنا اللہ، یہ کاریگری ہے اللہ کی، یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی، جس نے، اتقنا، بڑی مضبوط شکل عطا فرمائی، کل شیء، ہر چیز کو، جس نے ہر چیز کو بڑی مضبوط شکل عطا فرمائی، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ انہ خبیر، وہ بے انتہا باخبر ہے، بما تفعلون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر من جاء، پھر وہ جو قیامت کا جب دن ہوگا تو من جاء، جو لائے گا، بالحسنہ، بھلائی، فلہ، تو اس کو، خیر منہا، اس بھلائی سے بہت بہتر بدلہ ملے گا، اسے اس بھلائی سے بہت بہتر، آغاز جو ہے وہ کم از کم 10 گنا سے ہے، فلہ عشر امثال، کم از کم 10 گنا۔ وہم، اور ایسے لوگ، من فزعی، گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن کی، آمنون، امن میں ہوں گے۔ اور یہ لوگ جو نیکی لائیں گے، جو بھلائی والے ہوں گے، جو خیر والے ہوں گے، یہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ اور امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لائے گا، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو، چاہے وہ منافقت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم و زیادتی کی شکل میں ہو، فکبت، تو اوندے منہ، وجوہہم، ان وجوہ، چہرے، کبت، اوندے کر دیے جائیں گے، الٹا دیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، جہنم کی آگ میں۔
فکبت وجوہہم فی النار، ان کے چہرے جہنم کی آگ میں اوندے کر دیے جائیں گے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. انما امرت، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب کے، هذه البلدہ، اس شہر مکہ المکرمہ، مجھے اس شہر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اسی طرح مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی، جس نے، حرمها، اس شہر کو قابل احترام بنایا ہے. الذی حرمها، جس نے اس شہر کو قابل احترام بنایا ہے. مکہ والے بڑے آرام سے رہتے تھے، بڑے سکون سے رہتے تھے مکہ میں، عموماً دنیا ان کو تنگ نہیں کرتی تھی، عموماً الا ماشاء اللہ. ورنہ جو حرم اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں امن سے رہتے تھے. ہاں از خود انہوں نے لڑائیاں مول لی تھی تو لی تھی، آپس میں لڑتے تھے، ورنہ تو باقی دنیا بڑی حد تک ان کا احترام کرتی تھی. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اللہ کا فرما بردار. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور لوگوں کو قرآن سناتا رہوں. وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب جس نے ہدایت قبول کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت قبول کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بھائی میرا کام تو تمہیں آگاہ کرنا ہے، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں. جو نہیں مانتا اور جو اپنی گمراہی پہ اڑا رہے، میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کروں؟ فقل، آپ فرمائیے، انما انا من المنذرین، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، بتانا ہے، خبردار کرنا ہے. وقل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سیریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہے گا. وتعرفونہا، اور تم اس کو پہچانتے رہو گے. وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو، میرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. ان آیات کو صرف 1400 سال پہلے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج بھی اے انسانوں جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تمہارا رب بے خبر نہیں ہے. ہر شخص دیکھیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لوگ مکر کرتے تھے، چالیں سازشیں کرتے تھے، کہ اب بھی چل رہے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ، عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب سازشیں. اب تو سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ پورے ملک کی اور پوری دنیا کی خبریں ہمارے سامنے لمحوں میں آتی ہیں. کیا کیا دنیا دماغ لڑا رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے، غلط حرکتیں کر رہی ہے. وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ کرتے پھر رہے ہو نا، تمہارا رب بے خبر نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے، یقضی بینہم بحکمہ، پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے. کس دن فیصلہ کرنا ہے؟ اور جس دن وہ سور میں پھونکا جائے گا، اور جس دن ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، اور پھر لوگوں کی گھبراہٹ دیکھنے والی ہوگی. ففزع من فی السماوات، زمینیں کیا، آسمانوں والے بھی اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے. آسمانوں والے بھی اس دن، وہ رب کسی کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھے تو رکھے. تو یاد رکھنا، وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ بھی کرتے پھر رہے ہو، اللہ تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.